سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز تم میں سے اکیلے کی نماز سے 25 حصے زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2450، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح مکمل وضو کیا پھر وہ مسجد گیا لیکن اس نے دیکھا کہ لوگ تو نماز پڑھ چکے ہیں، اللہ اس کو اتنا اجر عطا کرے گا جتنا کہ ان لوگوں کو دیا جو اس نماز میں حاضر ہوئے، جبکہ ان کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ حدیث نمبر 2451، مسند احمد۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی پس وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت پڑھی وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ساری رات قیام کیا۔ حدیث نمبر 2452، مسند احمد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عشاء اور صبح کی نمازوں میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ ان کو ادا کرنے کے لیے ضرور آئیں، اگرچہ انہیں سرین کے بل گھسٹ کر آنا پڑے۔ حدیث نمبر 2453، مسند احمد۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر فرمایا، فلاں آدمی حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں آدمی حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، فلاں آدمی موجود ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، بے شک یہ دو عشاء اور فجر کی نمازیں منافقین پر بڑی بوجھل ہیں، اگر وہ جان لیں ان دونوں کا اجر کیا ہے تو وہ ان کی ادائیگی کے لیے ضرور آئیں، اگرچہ انہیں سرین کے بل گھسٹ کر آنا پڑے، اور پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہے، اور اگر تم اس کی فضیلت کو جان لو تو تم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اور آدمی کی دو افراد کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز ایک آدمی کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز سے زیادہ پاکیزہ یعنی زیادہ ثواب والی ہے۔ اسی طرح جتنے آدمی زیادہ ہوں گے وہ نماز اتنی زیادہ اللہ کو محبوب ہوگی۔ حدیث نمبر 2454، مسند احمد۔ دوسری سند، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، فلاں شخص موجود ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ پھر بعض نے کہا، جی ہاں، وہ حاضر نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، بے شک منافقوں پر فجر اور عشاء سب سے بھاری نمازیں ہیں۔ پھر سابقہ روایت کی طرح باتیں ذکر کی۔ آپ نے فرمایا، بے شک تیری دو آدمیوں کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز ایک آدمی کے ساتھ ادا کی ہوئی نماز سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تیری ایک آدمی کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اکیلی ادا کی ہوئی نماز سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جتنے لوگ زیادہ ہوں گے تو وہ اتنا ہی اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ حدیث نمبر 2455، مسند احمد۔ تیسری سند، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ نمازیوں میں کچھ کمی ہے۔ پھر پوچھا، فلاں آدمی حاضر ہے؟ ہم نے کہا، جی ہاں، حتیٰ کہ آپ نے 3 آدمیوں کے متعلق پوچھا۔ پھر آپ نے فرمایا، بے شک منافقوں پر عشاء اور فجر کی نماز سے کوئی نماز زیادہ بھاری نہیں ہے۔ پھر اوپر والی پوری حدیث ذکر کی۔ حدیث نمبر 2456، مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر فجر اور عشاء کی نمازوں سے پیچھے رہنے والے جان لیں کہ ان کے لیے ان دونوں میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ مسجد میں ضرور آئیں، اگرچہ ان کو سرین کے بل گھسٹ کر آنا پڑے۔ حدیث نمبر 2457، مسند احمد۔ سیدنا عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نابینا ہوں اور میرا گھر بھی مسجد سے دور ہے، اور میرا ایک قائد تو ہے لیکن وہ میری موافقت نہیں کرتا، تو کیا مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت دیں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تب میں تیرے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا۔ حدیث نمبر 2459، مسند احمد۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بعض امور کی تعلیم دی، بیچ میں یہ بھی فرمایا تھا، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو تم میں سے ایک آدمی امامت کروایا کرے، اور جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہا کرو۔ حدیث نمبر 2461، مسند احمد۔ معدان بن ابی طلحہ یعمری کہتے ہیں، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا، تیرا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا حمص سے پیچھے ایک بستی میں۔ پھر انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس بستی میں 3 آدمی ہوں اور اس میں نہ اذان دی جاتی ہو اور نہ نماز قائم کی جاتی ہو تو وہاں شیطان غالب آ جاتا ہے، اس لیے تم جماعت کا التزام کرو، وگرنہ ذہن نشین کر لو کہ بھیڑیا ریوڑ سے دور چلے جانے والی بکری کو کھا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2462، مسند احمد۔